تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ میں ہوں، کہ میں نے ایسا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس عورت نے کہا نہیں 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 نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اور میں جو ہے معافی مانگتی ہوں کہ مجھے جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے اور تو آپ پہ جھوٹا الزام لگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین، اس امید سے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جن حضرات کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ایسے افراد ہیں، لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کو آج کی اس راہ میں ملینر بلینر کہا جاتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ملینر جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اس کے بعد چائنا میں ہیں، اس کے بعد رشیا میں ہیں، پھر جاپان میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قطر کے اندر ہیں، اور پھر دبئی میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں۔ تو یہ سارے ملینرز بلینرز ہیں، اور یہ پوری دنیا کا جو ہے 5% بھی نہیں بنتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے، دولت ہے، اس کے اوپر یہ 5% لوگ قابض ہیں، اور ان کے پاس یہ دولت کے انبار ہیں۔ تو لہذا آج کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس خزانے ہیں، جن کے پاس مال اور دولت ہے، بڑے بڑے محلات ہیں، اور پوری دنیا کے اندر پراپرٹیز ہیں۔ تو لہذا اور جو نفسیات ہے، نفسیات وہی جو آج سے پہلے زمانے کے مالداروں کی ہوتی تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز، کہ قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس نے کیا کی؟ سرکشی کی، فبغى علیہ، اور وآتیناہ من الکنوز، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، خزانے۔ تو لہذا اس کے خزانوں کے لیے تو ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی، اور جو اس کی صرف چابیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ چلتی تھی۔ آج کل کے دور کے اندر تو ایک کریڈٹ کارڈ اور ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، اور وہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے آن لائن ایکسیس ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں دل چاہے مال کو ٹرانسفر کر لیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی بڑے بڑے ٹرک ہوں یا ٹرالر ہوں کہ جن کے اندر آپ کے خزانے کو لاد کے پھر آ جائے۔ آج کی دنیا کے اندر نظام ایسا ہے۔ تو لہذا ناظرین، لیکن جو قارون کی جو نفسیات تھی وہی نفسیات آج کے دور کے امراء کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو لہذا میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا قارون کے حوالے سے تذکرہ کروں، پھر اس سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت نے قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے، جیسے تفسیر قرطبی وغیرہ سے، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور بظاہر یہ ایمان بھی لے آیا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان 70 لوگوں میں بھی شامل تھا جن کی جماعت، جنہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی اللہ سے ہمیں ہماری ملاقات کراؤ، یا جو تورات کو جو ہے وہ زبانی پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا یعنی اس کا ایک اسٹیٹس تھا دینی اعتبار سے بھی، کہ کیونکہ اس کو پوری کی پوری تورات جو ہے وہ زبانی یاد تھی، اور تورات کا علم تھا اس کے پاس، اور یہ بہت بڑا عالم بھی تھا اس زمانے کا۔ تو اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فبغى علیہ، کہ اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی۔ تو لہذا ناظرین، سرکشی کس اعتبار سے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر مال دے دیا،
اور مال بھی اس کے پاس تھوڑا نہیں تھا، بہت زیادہ تھا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے وہ آیات پڑھ لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی تھوڑی سی تشریح بھی، مفہوم بھی بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، تو قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، فبغى علیہم، اور اس نے ان کے ساتھ شرارت کرنا شروع کر دی، بغاوت شروع کر دی۔ وآتیناہ من الکنوز، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو کنوز، کنز کی جمع ہے، ہم نے اس کو خزانے عطا کیے تھے، ایک خزانہ نہیں، خزانے۔ ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، کہ اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے تھک جاتے تھے کئی زور آور مرد، یعنی ایک پوری جماعت۔ اور عصبہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، طاقتور جماعت جو ہے مردوں کی، وہ تھک جاتی تھی اس کو اٹھا کر، اور اولی القوہ طاقتور مرد تھے۔ تو یعنی یہ حال تھا اس کا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اور خزانے جو ہے اور چابیاں، اب جب چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے ہے تو آپ اندازہ کریں کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ تو پھر اس کی قوم نے اس سے کہا، اذ قال لہ قومہ لا تفرح، کہ کیا کرو، شیخی مت جھاڑو، یعنی اتراؤ مت، لا تفرح۔ اچھا، یہ فرح کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ یعنی جب آدمی خوش ہو اور جائز جگہ پہ بھی خوشی کا اظہار کرے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک شخص جو ہے اگر اترائے، شیخی مارے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں دونوں جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، قل فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، تو یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے معنی میں بھی بیان کیا ہے۔ تو یہاں لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیخی مارنے پہ، اترانے پہ، یعنی تکبر دکھانے پہ، جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ شیخی مارتا ہے، اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اس کی قوم نے سے کہا کہ تمہیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو تم اس مال کو کی وجہ سے یہ شیخیاں مت مارو، تکبر مت کرو۔ ان اللہ لا يحب الفریحین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اترانے والے لوگ ہوتے ہیں، شیخیاں مارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں رکھتا۔ تو پھر اس نے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اس کو کہا کہ جو تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے تو آخرت کما۔ یعنی اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دے دیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اب جو بھی مالدار لوگ ہیں ان کو کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں دیں، زکوٰۃ دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بھئی زکوٰۃ دیں، تو اس میں یہ قارون بھی شامل تھا۔ اچھا، اب قارون جو ہے یہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا، بظاہر تو یہ بڑا اپنے آپ کو دیندار بناتا تھا، لیکن اندر سے یہ ریاکار شخص تھا اور دھوکہ دیتا تھا اور مال سے محبت کرتا تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ بھئی زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا بھئی میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں تو اتنا محنت سے میں نے پیسہ کمایا ہے، اور یہ پیسہ جو ہے وہ میں نے اس لیے تھوڑی کمایا ہے کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں، تو میں تو نہیں دے رہا۔ تو اب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ناظرین اس نے کیا ایک سازش کی کہ ایک عورت کو، فاحشہ عورت کو اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا اور تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو لہذا وہ عورت تیار ہو گئی رقم کے عوض، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور تمام قوم کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دیتے ہوئے آپ نے پھر زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا۔ تو پھر ایک سوال کرنے والے نے پوچھا ہے، موسیٰ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بدکاری کر لے، زنا کرے، اس کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی سزا بیان کی۔ تو دوسرے شخص نے کہا، موسیٰ تم اگر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر تم اس برائی کے اندر مبتلا ہوئے تو کیا تم اپنے آپ کو سزا دو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، اور اتنے میں قارون نے کہا کہ یہ ایک عورت ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ تو جب اس عورت کو سامنے لایا گیا، دیکھیں اللہ کے نبی کی ایک وجاہت ہوتی ہے، اور میں ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ان کی تو شان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا تھا، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ جو نبیوں کے غلام ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ صلاح الدین ایوبی کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا، کہ اس کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایک خاتون نے اس پہ الزام لگایا، تو صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، اور شرط یہ ہوگی کہ نور الدین زنگی جو ہے اس دربار میں موجود ہو، اس عورت کو لایا جائے اور میرے سامنے آ کے وہ کہہ دے کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا ہے، تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہذا جب ناظرین اس عورت کو لایا گیا تو اس نے جب صلاح الدین ایوبی کا چہرہ دیکھا
اور چہرہ دیکھ کے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کیا میں ہوں وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ یہ زنا کیا؟ تو وہ ایک دم عورت گھبرا گئی. ان کے چہرے کی جو ہے وجاہت کو دیکھ کر، ایک سچے آدمی کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ اس کی ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جو جنرل بیٹھا ہے اس نے مجھے پیسے دیے اور اس نے کہا کہ میں تم پہ الزام لگاؤں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صلاح الدین ایوبی کو سرخرو کیا، اور پھر وہی صلاح الدین ایوبی جنرل بنا، جنرل بننے کے بعد سلطان بنا. تو لہذا یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ تو نبی کے غلام کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ایک مقام دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ ایک خاص دبدبہ تھا نبوت کا. تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ میں ہوں، کہ میں نے ایسا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس عورت نے کہا نہیں 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 نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اور میں جو ہے معافی مانگتی ہوں کہ مجھے جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے اور تو آپ پہ جھوٹا الزام لگائے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا. تو لہذا ناظرین اب کیا ہوا، ساتھ ساتھ میں آیات بھی پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کو جو ہے وہ بیان بھی کرتا ہوں. تو جب ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ شیخیاں مارتے ہیں، آپ جو ہے اتراتے ہیں، آپ تکبر کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، تو ایسا نہ کریں اور یہ بری بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ آخرت کمائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دے دیا ہے کسی کو تو وہ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ ٹھیک ہے اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اگر ایک شخص پیسہ کماتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ زکوٰۃ صدقات دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور جو اس کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کرتا ہے، شرعی ڈیوٹیاں بھی، اور اس سے وہ آخرت کماتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بری بات ہے. تو ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم دار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے اس کے لیے خرچ کرو اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کی مدد کرو، اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو اللہ نے تمہیں دنیا میں سے حصہ دیا اس کو مت بھولو. کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، سب کچھ کریں آپ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ پہ احسان کیا. یہ مال تو اللہ نے دیا نا، جب اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرو. تو اس سے کیا کرو، پھر فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے ذریعے سے جو ہے کیا کرو، زمین کے اوپر فساد مت مچاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. تو ناظرین جب اس کو یہ کہا گیا اور اس نے یہ جو پوری ساری پلاننگ کر لی، تو پھر اس نے کہا کہ قال انما اوتیت علی علم عندی، کہتا نہیں یہ مال تو جو ہے وہ مجھے میری علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی مجھے پاس جو علم ہے. اب علم کون سا تھا؟ جیسے میں نے اس کو کہا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا، یعنی مذہبی بہت بڑا عالم تھا یہ، اور بڑا خاص مقام رکھتا تھا. اور ایک تو یہ اس وجہ سے کہ بھئی میرے پاس اتنی نالج ہے، علم ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو تجارت کا جو علم تھا، جیسے آج کل کے دور میں آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اکنامکس کے اندر اور ایم بی اے کرتے ہیں، سی اے کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے فائنانس کے اندر آپ کے پاس ڈگری ہے، بزنس کے اندر آپ ڈگری کرتے ہیں، تو آپ کے پاس نالج ہوتی ہے کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے ویلتھ کو مینج کرنا ہے، کس طرح سے بزنس کرنا ہے، کس طرح سے ایک کاروباری امپائر کو کھڑا کرنا ہے. تو لہذا وہ کہتا کہ میرے پاس یہ علم ہے مال کمانے کا، کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے اور کس طریقے سے پیسے کو ڈبل کیا جاتا ہے. تو میں نے تو یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں، مجھے تو پتہ ہے تجارت کیسے کی جاتی، تو میں نے تو تجارت کرنے سے یہ علم حاصل کیا، میرے پاس تجارت کا علم تھا. آتا ہے کہ جی ایک تو یہ کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ جیسے آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں کہ جب چیزوں کو وافر مقدار میں خرید کر ذخیرہ اندوزی کر لیتا تھا. مثال کے طور پہ جیسے کہ گندم جو ہے وہ اس نے خرید کے ذخیرہ کر لی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگ چنے کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، کھجوروں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، بیسن کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رمضان میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، شوگر کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اور آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گوداموں سے چیزیں نکالتے ہیں اور جو دام بڑھا کر بیچتے ہیں اس سے یہ پروفٹ کماتے ہیں، یعنی نفع کماتے ہیں. اور یہ کیا ہے، یہ نفع کمانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے شارٹیج پیدا کی اور لوگوں کی ضروریات کی چیز ہے، یہ جو گندم ہے، چاول ہے، شوگر ہے اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اور سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، اس کے اندر شارٹیج پیدا کرنا آرٹیفیشل،
اور اس کے ذریعے سے جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے تحت جو ہے سپلائی کو شارٹ کر دینا، ڈیمانڈ کو بڑھا دینا، اور اس کے اگینسٹ میں جو ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو مارکیٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے آنا اور بیچنا۔ تو لہذا یہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا۔ دیکھیں یہ جو آج کل کے جو بڑے بڑے قارون ہیں نا، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے جو تائکون ہیں، بزنس تائکون، شوگر مافیا، آپ کہتے ہیں شوگر مافیا ہے، گندم مافیا ہے، پیٹرول مافیا، یہ ساری مافیاز ہیں نا، آج کل وہ ایک نئی اصطلاح ہے مافیا کی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے ریٹوں پہ پھر بیچتے ہیں جب ضرورت پڑ جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یہی کیا کرتا تھا۔ تیسرا کہا جاتا ہے کہ یہ سارا اس کا جو کاروبار تھا وہ سارا سود کے اوپر تھا، اور یہ سود کے اوپر جو ہے اپنا پورا نظام چلاتا تھا، اور اس نظام کی وجہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس یہ پورا علم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے جو اصل کمیڈیٹی ہوتی تھی، جو اصل ایسا مال جس کے اندر ثمنیت ہوتی تھی وہ لے لیتا تھا، اور اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ان کو قرضے دیتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے اتنی بڑی امپائر کھڑی کی تھی۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے بھائی، میرا تو یہ علم ہے، میں نے اپنی طاقت سے اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ مجھے جو یہ مال ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے، یا یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو جو ہے وہ ہلاک کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بھی بڑی طاقتور قومیں ہوتی تھیں، وہ بھی بڑے دعوے کرتے تھے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اور پچھلی قوموں کے احوال دیکھیں تو اللہ کہتا ہے قد اہلک من قبلہ من القرون، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی جماعتوں کو اور قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ من ہوا اشد منہ قوۃً، کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس بھی بڑی طاقت ہوتی تھی، وہ اس سے زیادہ طاقتور تھے، واکثر جماعہ، اور ان کے پاس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مال ہوتا تھا۔ تو ہم نے ان سے، جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور جب انہوں نے جو ہے نافرمانی اختیار کی، بغاوت کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو، قوموں کو تباہ و برباد کیا جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ تھا، مال بھی زیادہ تھا۔ اور وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ان سے جو گناہگار ہیں ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں گیا، یعنی یہ سب کچھ پتہ تھا کہ یہ جو ہلاکت ہوئی ہے، تباہی بربادی جو ہوتی ہے ناظرین، یہ ایسے نہیں ہوتی کہ یہ انسان کہہ کہ ایسی ہوگی، نہیں، کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور تری اور خشکی میں، زمین اور سمندر میں جہاں بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ فخرج علی قومی فی زینتی، اب یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پھر نکلتا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلتا تھا، فی زینتی، یعنی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، شاہی لباس پہنتا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 70,000 کا اس کا ایک پورا لشکر ہوتا جو سرخ کلر کے کپڑے پہنتے تھے، اس کی کنیزیں ہوتی تھیں جو سفید خچروں پہ سوار ہوتی تھی، وہ بھی سرخ لباس پہنتی تھی، سنہری زینیں ہوتی تھیں، سونے چاندی میں بالکل ایسے جاہ و جلال کے ساتھ۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں وہ جاہ و جلال کے ساتھ نکلتے ہیں، آگے پیچھے بڑی بڑی گاڑیاں، روپ پڑتا ہے لوگوں کے اوپر کہ بھئی بڑا آدمی جا رہا ہے، ہٹو، اور پروٹوکول ہوتا ہے، تو اس کا بھی بڑا پروٹوکول ہوتا تھا۔ تو پھر جو ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کہ لوگ جن کو جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، تو وہ تمنا کرتے تھے یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح پیسہ ہوتا، کاش کہ ہم بھی اسی طرح سے پروٹوکول ہوتا، ہمارا بھی جاہ و جلال ہوتا۔ تو یہاں بھی آج کل ہوتا ہے نا، پیسے والے کو دیکھ کر اور بڑے طاقتور آدمی کو دیکھ کے ہم سب تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، میرا بھی یہ پروٹوکول ہو، میں بھی اسی طرح سے رہوں۔ تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے تمنا کرتے تھے، انہ لذو حظ عظیم، اور کہتے تھے یہ تو بڑا باقسمت آدمی ہے، اور یہ تو بڑا یار لکی آدمی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، یہ لکی ہونا یہ نہیں ہے کہ جی کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ اس کو تو بڑا حصہ ملا، انہ لذو حظ عظیم۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، سمجھداری دی تھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح، اے خرابی تمہارے لیے، کہ وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، خرابی ہو تمہارے لیے کہ اللہ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے، یعنی جو آپ نیک کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اس کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اصل چیز ہے، اور وہ کس کو ملے گی؟ لمن آمن وعمل صالح، کہ جو ایمان لایا اور جس نے جو ہے اعمال صالح اختیار کیے۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نفی کر رہے ہیں کہ تم دنیا کی طلب چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ قارون کی طرح ہو جاؤ، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہی پروٹوکول ہو، تم ہی اسی جاہ و جلال کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ رہو اور نکلو، لوگ تمہیں دیکھیں حسرت کریں۔ تو جو حسرت کرتے تھے ان کو علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے ایمان لانا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، اور اس کے بدلے میں جو اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، جو آخرت میں اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہی بات ان کے دلوں میں پڑتی ہے جو کیا کرتے ہیں، جو صبر رکھتے ہیں، جو سینوں میں صبر رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اچھا اب یہ واقعہ وہاں سے جڑ جائے گا کہ جب وہ عورت نے کہا نہیں انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی جھوٹ بولو، تو لہذا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے لیے بددعا کی، تو فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ، تو پہلے تو اس کا محل اور دولت سب زمین میں دھس گئی، تو ایک دم پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو موسیٰ اس کے ذریعے سے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو بھی جو ہے دھسا دیا کہ بھئی قارون بھی دھس گیا، اس کا مال بھی دھس گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور پھر کوئی جماعت جو ہے جو مدد کرتی اس کی، ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، یعنی اس وقت میں تو اللہ ہی مدد کر سکتا تھا، اللہ کے سوا کس نے مدد کرنی تھی، اور وہ خود بھی جو ہے مدد کسی کی نہیں لا سکا، یعنی نہ اس کی کسی نے مدد کی، نہ وہ مدد کر سکا اپنی، اللہ کے سوا انسان کی کون مدد کر سکتا ہے۔ پھر وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جو لوگ کل اس کا حال دیکھ کر تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے، تمنا کر رہے تھے نا کہ بھئی کاش ہم بھی اسی طرح جائیں، ہمارا بھی یہی پروٹوکول ہو، ہماری بھی یہ شان و شوکت ہو، تو پھر صبح کے وقت میں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو شام کے وقت میں آرزو کرتے تھے کہ ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں، يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، تو ایک خرابی، یعنی اب کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تباہی و بربادی ہو ایسی مال اور دولت کی، اور حسرت کرنے لگے کاش اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، یہ تو تباہ و برباد ہو گیا، یہ تو اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ معیار نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی پیسے والا ہے اور اس کے پاس بہت دولت ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ کی محبت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، کسی کو امارت میں آزماتا ہے، کسی کو غریبی میں آزماتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اور اگر اللہ جس کو دے دے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہیے، اور جس کو نہیں دیا تو وہ اس پر صبر شکر کرے کہ بھئی اس پہ بھی اللہ کا کوئی وہ ہوگا، یہ نہیں کہ حسرتیں ہی کرتا رہے، ہر وقت تڑپتا ہی رہے، ہر وقت تمنا ہی کرتا رہے، ہر وقت پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے، ہر وقت یہی کہتا رہے کہ آج میں یہ کرتا تو میں یہاں پہ ہوتا، میرا اتنا بڑا کاروبار ہوتا، میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا۔ اچھا گھر والے بھی تانے دے رہے ہیں، بیوی بھی تانے دے رہی ہے، بچے بھی کہ ابا آپ نے کیا کیا، شوہر صاحب کو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، دیکھو فلانا جو تھا وہ آپ کے ساتھ اس ملک میں آیا تھا، آج اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنے گھر ہیں، آپ نے کیا کمایا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو ہے تانے پڑ رہے ہیں۔ اور جو ہے یہ ایک ہمارا عمومی رویہ ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کے لیے رزق کو بڑھا دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو یبسط اللہ الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وإنه لا يفلح الکافرون، اگر نہ احسان کرتا اللہ ہم پر تو ہم بھی اسی کی طرح دھسا دیے جاتے۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا ہم پر کہ ہمیں اللہ نے نہیں دھسایا، اور ایک خرابی یہ تو وإنه لا يفلح الکافرون، ان کے لیے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ قارون کا حال ہوا، اور جو تمنا کر رہے تھے اللہ نے ان کو عبرت دی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان قرآنی آیات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔